بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ وما من دابة في الأرض، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، ولا طائر يطير بجناحيه، اور نہ کو اڑنے والا جو اڑتا ہو اپنے دو پروں سے، الا امثالكم، مگر امتیں ہیں تمہاری جیسی۔ یعنی زمین میں چلنے والی کوئی بھی چیز، وہ رینگ کے چلتی ہو، 2 پاؤں پہ چلتی ہو، 4 پہ چلتی ہو، یا اس سے زیادہ اس کے پاؤں ہوں، جس طرح بعض کیڑے مکوڑے ہیں جن کی ٹانگیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیکڑے ہوتے ہیں ٹانگیں زیادہ ہوتی ہیں، کریبز جن کو بولتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ 2 پروں سے اڑنے والے پرندے وہ بھی تم جیسی امتیں ہیں۔ دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض، جو زمین پہ چلتا ہو جس انداز سے بھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کے اندر اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ نے ہر دابے کو پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پہ چلتے ہیں رینگ کے، کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ یہ سارے اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ صرف تم ہی امت اور جماعت نہیں ہو، بلکہ جانور وہ بھی ایک جماعت ہیں، وہ بھی ایک امت ہیں، پرندے بھی ایک امت ہیں۔ طائر اڑنے والا، یہاں سے حقیقی پرندہ ہی مراد ہے، کیونکہ پرندے کا جو لفظ ہے نا، وہ تیز دوڑنے والے کو بھی پرندہ کہہ سکتے ہیں، لغت کے اعتبار سے تیز دوڑنے والے کو بھی پرندہ کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن ایک دوسرے معنی میں ہم یہ سارے کے سارے بندے اصطلاح استعمال بھی کرتے ہیں۔ کسی کو جلدی کام پہ بھیجنا اور اس کو کہنا نا جلدی فوراً واپس آؤ، تو کی کہنے ہیں؟ اوڈلا جا کے اوڈلا، حالانکہ اس کے پر تو نہیں نکل آتے نا۔ تیز گھوڑا دوڑ رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اوڈلا جان دے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے ایسی چیز کے لیے جس کے پر نہیں ہوتے، اس کے لیے اڑنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حقیقی پرندہ مراد ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں جو اڑتا ہو اپنے 2 پروں کے ساتھ، تو پرندوں کی بھی امتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری طرح ہے، یعنی پیدا ہوتی ہیں، بچپن ہوتا ہے ان کا، پھر جوانی اور پھر موت،
اور پھر قیامت کے دن ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں ہم نے کمی چھوڑی کتاب کے اندر من شیء، کسی بھی چیز کی۔ یہاں کتاب سے مراد دو کتابیں ہیں، ایک لوح محفوظ، لوح محفوظ کو بھی اللہ نے کئی جگہوں پہ قرآن میں بھی کتاب کہا۔ تو لوح محفوظ کے اندر دنیا میں ہونے والا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی قول اور فعل ایسا نہیں ہے جس کا وجود ہو اور وہ لوح محفوظ میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ کتاب کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ قلم خشک ہو گئی ہے، قلم خشک ہو گئی ہے اس پر جو تم کرنے والے۔ دوسرا معنی کتاب کا اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتاب اور سنت اس کو بھی کتاب کہا گیا ہے، اور اگر یہ مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہان کی کوئی خیر اور بھلائی ایسی نہیں ہے جس کا تمہارے متعلق علم ہو اور وہ اس کتاب میں قرآن و سنت میں نہ ہو، ایسا نہیں۔ ہر چیز جس کا تم کو فائدہ ہونا ہے، جس کی تم کو ضرورت پڑنی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کر دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بھی کئی جگہوں پہ کتاب کہا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو واضح بیان کرتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں رسول جو بھی دے اس کو لے لو۔ تو گویا کہ حدیث کا علم لینا بھی وہ کتاب کا ہی ہمیں حکم ہے، اللہ کا ہی حکم ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روکے اس سے باز رہو۔ تو اگر اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے تو تب بھی اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد قرآن لیا جائے تب بھی کوئی اس میں کمی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر وہ خیر جس کا ہمارے ساتھ تعلق تھا، اگر اس کا علم کسی پرندے کے پروں سے متعلق بھی تھا نا جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، تو ہمیں وہ بتا کے گئے ہیں، سمجھا کے گئے، کوئی کمی نہیں چھوڑ دی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف ہی اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو یہ حشر ہونا، اکٹھے ہونا، یہ صرف انسانوں کا ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں جانور اور پرندے بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، وہ بھی اکٹھے کیے جائیں گے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وہ مکلف تو نہیں ہے کہ ان سے توحید شرک کا حساب لیا جائے یا اعمال کا حساب لیا جائے اور جزا سزا دی جائے، ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو مکلف نہیں ٹھہرایا۔ اس لیے جانور پرندے مشرک نہیں ہوتے، وہ اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آپسی ظلم ان سے ہو جاتا ہے۔ تو اسی کا ہی حدیث کے اندر بالنص یعنی الفاظ کے ساتھ صراحت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے ظلم کا آپس میں جو معاملہ ہے نا اس کا حساب کتاب ان کا کر دیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر بے سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بے سینگ بکری کو قیامت کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اس کو ٹکر مارے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا حشر اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ ان کو جزا سزا جنت دوزخ ایسا معاملہ ہو، بلکہ ان کے صرف آپسی ظلم کا معاملہ ہوگا، اور اس کو ختم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو مٹی کر دیں گے، اور کفار ان کو دیکھ کے پھر یہ حسرت کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میں بھی مٹی کر دیا جاتا اور میرا معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن کفار کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مکلف ہیں، اللہ نے ان کو عقل عطا فرمائی ہے، سننے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، صم و بکم، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں،
فی الظلمات اندھیروں میں پڑے ہوئے. اس آیت کے اس صورت کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ظلمات کا اکثر استعمال جمع کی شکل میں کیا ہے، کیونکہ گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں، ہدایت اور روشنی کا راستہ صرف ایک ہے، حق ایک ہے اور گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ان کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ، اور جسے چاہے بنا کر دیتا ہے اس کو علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، یعنی جسے اللہ چاہے اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. لیکن اس کے پیچھے اسباب اور ظاہری سبب جو ہے وہ انسان کا عمل ہے. انسان اگر مخلص ہو، ہدایت کا متلاشی ہو، صراط مستقیم چاہتا ہو، اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہو، اللہ اس کو صراط مستقیم سے کبھی محروم نہیں کرتے. جس بندے کو سمجھ نہیں لگتی نا کہ یار میں کیا کروں، کون سا صراط مستقیم ہے، وہ اخلاص کے ساتھ ٹڈوں کھوٹا نہ ہوئے، حقیقی طور پہ وہ ہدایت چاہتا ہو، ایک صراط مستقیم چاہتا ہو، وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العالمین اس کی یقیناً رہنمائی فرمائیں گے. اور اگر کوئی بندہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، آیات دیکھ کے، معجزات دیکھ کے، دلائل دیکھ کے، براہین دیکھ کے، اس کے باوجود وہ اڑا رہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے دل کو سٹیمپ کر دیتے ہیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ غافل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کو اس کو گمراہ کرنا. وہ اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو صلاحیت حق کو پہچاننے کی دی تھی، سننا، سمجھنا، بولنا، دیکھنا، وہ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے اور اس لیے وہ گمراہی کے راستے پہ رہتے ہیں. قل ارائیتکم، کہہ دیجئے، ارائیتکم، کیا تم نے دیکھا ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اچانک آفت آ جائے نا، اللہ یاد آتا ہے. اچانک مصیبت آن پڑے نا تو اللہ یاد آتا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ نہیں. اللہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں. اللہ اکبر. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ موجودہ دور کے مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مشرکوں سے زیادہ بدترین ہیں. موجودہ دور کے مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین سے زیادہ بدتر ہے. وجہ قرآن کہتا ہے کہ وہ خشکی میں اللہ کے شریک بناتے تھے، لیکن جب پانیوں میں ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی نا تو اللہ کو مخلص ہو کے پکارتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے تھے. آج کا مشرک خشکی میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے اور پانیوں میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا شرک دائم ہے، خشکی اور تری میں ایک جیسا ہے. یہ خشکی میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تری میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کا کمزور ہونا، بلکہ کمزور ترین ہونا قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے، کئی جگہوں پہ بیان کیا ہے. جیسا کہ ایک بڑی خوبصورت مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے مثال بیان کرتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، مکھی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہتے سارے اکٹھے ہو جائے نا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. یہ کائنات کا نظام چلانا، بنانا،
یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں ہمیں، اللہ کہتے ہیں یہ مکھی، قرآن کہتا ہے، خود قرآن کو کھول کے پڑھیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ کہتے ہیں اگر ان سے مکھی کچھ چھین کے لے جائے نا، سلب کہتے ہیں کسی سے چیز کو چھین لینا۔ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں یہ ایک رسالہ ہے، یہ ایک کارڈ ہے، میں نے ادھر سے پکڑا اور کوئی آئے میرے ہاتھ سے یوں چھین کے لے جائے، اب اگر کچھ چھینا جپٹی ہو رہی ہو تو کون چھیننے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ کیوں جی، دو بندے زور لگا رہے ہوں کسی چیز کو پکڑ کے ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں تو کون چھیننے میں کامیاب ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہو۔ اللہ کہتے ہیں جن کو تم اب میرے سوا پکارتے ہو یہ اتنے کمزور ہیں کہ مکھیاں ان سے چھین کے بھاگ جاتی ہیں، ان سے مکھیاں چھین لیتی ہیں۔ اس سے کمر توڑ دی رب نے۔ اللہ کی قسم، سمجھنے والا دل ہونا چاہیے، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، رب کا فرمان بالکل سچا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنے کمزور ہیں ان سے مکھیاں چھین کے بھاگ جاتی ہیں، مکھیاں چھین کے بھاگ جاتی ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ لوگ کہتے ہیں جی مانگنے والا کیسے کمزور ہے؟ وہ 20ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، وہ کمزور کیسے ہے؟ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ کمزور کیسے ہے؟ مانگنے والا بزنس مین ہے، مل آنر ہے، فیکٹری کا مالک ہے، اس کے متحد 700 بندہ کام کر رہا ہے، وہ کمزور کیسے ہے؟ ضعیف فی العقل، علماء کہتے ہیں وہ عقل میں کمزور ہے، کیونکہ عقل میں کمزور نہ ہوتا رب کو چھوڑ کے ان سے مانگتا، اور جس نے رب کو چھوڑ کے ان سے مانگا ہے وہ عقل میں کمزور ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ 360 بت رکھے تھے، ان کے وسیلے سے مانگتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 360 کے 360 توڑ کے بیت اللہ سے باہر پھینکوا دیے اور فرمایا کہ میرے رب سے ڈائریکٹ مانگو۔ ہم پھر وہی وسیلے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم پھر اسی طرف ہی جا رہے ہیں جس سے ہمیں قرآن نے منع کیا۔ تو اس قسم کی اور بڑی مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ جن کو تم حاجت روا، مشکل کشا اور داتا، گنج بخش اور رنج بخش اور فیض عالم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو، یہ اتنے کمزور ہیں سارے مل کے مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اس سے بھی بڑھ کے یہ کمزور ہیں کہ ان سے مکھیاں چھین کے بھاگ جاتی ہیں، یہ ان سے واپس نہیں لا سکتے۔ اتنے کمزور، اور اتنے کمزور سہاروں کو ہم اپنا سب سے طاقتور سہارا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دنیا میں بھی بچائیں گے اور میدان معاشر میں بھی بچائیں گے۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکل آئیں۔ اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر کوئی اچانک مشکل آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ سچی بات بتانا نہیں، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو ہی پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، وہ دور کر دے گا تم سے جس کی طرف تم نے اپنے رب کو پکارا ہے، یعنی تم نے اپنے رب کو جس طرف پکارا ہے تمہاری اس تکلیف کو میرا رب دور کر دے گا انشاء، اگر اس نے چاہا تو۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جو تم شریک بناتے ہو، یعنی جدو مصیبت آن پوے نا پھر لوگ صرف اور صرف اللہ نو پکار دینے، اللہ کے اندر مونا دی تکلیفاں دور بھی کر دینا اگر مصلحت ہوئے تھے، نہیں مصلحت تو پھر اپنی تکلیف رہے۔
تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کا یہاں پہ پیغام بھی دیا ہے اور اپنے آپ کو منوایا بھی ہے۔ یقیناً جو شخص اللہ رب العالمین کی کتاب کو سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے فہم کے دروازے آسان کر دیتے ہیں، فہم کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توحید خالص کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ شرک سے محفوظ فرمائے، شرک کی تمام غلاظتوں سے اللہ ہمیں نجات دے، اور مرنے تک اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم